عام طور پر کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی شہر جس مقام پر واقع ہے یہ خطہ قدیم تہذیبوں کا مسکن رہا ہے، لیکن یہاں کون سی تہذیبیں آباد رہیں، کیسے ارضیاتی تبدیلیوں اور حوادثات زمانہ نے ان آثار پر خاک ڈال دی، اور اس علاقے کے ابتدائی باشندے کون تھے، اور یہ کہ موجودہ شہر کس طرح بالآخر اس شکل میں ڈھل گیا، یہ ساری تفصیل اوجھل رہتی ہے اور بہت کم اس کا ذکر آتا ہے۔ آئیے آپ کو اس کے ماضی کی داستان سے روشناس کراتے ہیں اور اس کی تاریخ کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں۔ قدیم دور سے ہی شہر دریاؤں یا سمندروں کے کنارے آباد ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کا راولپنڈی اتنا پھیل چکا ہے کہ دریائے سواں، کورنگ اور نالا لئی سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دریائے سواں کی تاریخ لاکھوں سال قدیم بیان کی جاتی ہے۔ ایک جرمن محقق ڈاکٹر ڈی ڈیرا، جنہوں نے 10 سال تک دریائے سواں پر تحقیق کی، ان کا خیال ہے کہ یہاں 25 لاکھ سال سے انسان آباد ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بابل، نینوا، موئنجو داڑو، ہڑپا، مصر اور یونان کی تہذیبوں سے دریائے سواں کی تہذیب کہیں زیادہ قدیم ہے۔ دریائے سواں کے دونوں اطراف 2 مربع میل کے علاقے سے ایسے سکے اور فوسل دریافت ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر سکندر اعظم کے وقتوں میں بھی آباد تھا، مگر سفید ہنوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اگر 2.5 سال پہلے مرگلہ کے اس طرف ٹیکسلا کی تہذیب اپنے عروج پر تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیکسلا کی پہاڑی کی اس طرف کوئی آبادی نہ ہو، جبکہ یہاں دریا تھے، ندی نالے اور ہریالی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹیکسلا کی راجدھانی پٹنہ کا راستہ بھی یہیں سے گزرتا تھا۔ جب بابل کے بادشاہ سارگون اعظم کے بیٹے ستران سین کو سمیریوں نے قتل کیا تو بابل کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ راولپنڈی اور پشاور کے علاقے راجہ سندب کے تصرف میں آ گئے۔ 2193 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ ہمورابی کے دور کا ایک سکہ پیرس کے عجائب گھر میں موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمورابی کے عہد میں راولپنڈی کے علاقے بھی اس کی سلطنت کا حصہ تھے۔ 2000 قبل مسیح میں سانپوں کے پجاریوں کا قافلہ جو ناگ ہنسی کہلاتا تھا یہاں آئے، اور انہوں نے ہی موجودہ تاشقند کی بنیاد رکھی۔ ان کے راجہ گندھار نے افغانستان سے جہلم تک کا علاقہ فتح کر لیا، اور اس کی نسبت سے ہی یہ علاقہ گندھارا کہلانے لگا، جس کا پایہ تخت ٹیکسلا تھا۔ راولپنڈی گندھارا تہذیب کے قریب واقع تھا، جو بدھ مت کی اہم تعلیمات اور فنون کے فروغ کا مرکز تھا۔ گندھارا تہذیب کے دوران بدھ مت کے اہم مقامات جیسے ٹیکسلا اس علاقے کے قریب تھے، اور یہاں بدھ مت کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ راجہ کور کی 6ٹھی نسل سے چتر برج تھا، جس کے 2 بیٹے تھے، دتر، آشتر اور پنڈا۔ اس کی اولاد پانڈو کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہندو مذہب کی مشہور جنگ مہابھارت انہی پانڈوؤں اور کوروؤں کے درمیان لڑی گئی۔ پانڈو جنگ کے دوران جس ریاست میں ناگزیر ہوئے وہ علاقہ پنڈا کہلایا، جو بعد ازاں کہیں راولپنڈی، کہیں پنڈی گھیب اور کہیں پنڈی بھٹیاں بن گیا۔ سکندر نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت راجہ امبی ٹیکسلا کا حکمران تھا، اور چوہان راجپوت اس کے باج گزار کی حیثیت سے راولپنڈی کا حکمران تھا، جس کا پایہ تخت موجودہ آرے بازار کے قریب محلہ آدڑا تھا۔ 821 میں بھٹی راجپوت راجہ باجم راؤ نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس کے بیٹے کا لقب راول تھا، جس نے موجودہ راول ڈیم کے کنارے ایک بستی بسائی۔ وسط ایشیا سے قسمت کا حال بتانے والے جوگی بھی راولپنڈی میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ دریائے سواں اور مارگلہ کی غاریں ان کا مسکن تھی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے درختوں میں بھی انہوں نے اپنے اشیانے بنا رکھے تھے۔ راولپنڈی کے علاقہ ٹالی موری کی نسبت اسی سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑے ٹالی کے درخت میں اتنا بڑا سوراخ تھا کہ جو انسانوں کا مسکن تھا۔ ماضی قریب تک یہ کانوں میں مندریاں اور گلے میں بڑے بڑے موتیوں والے ہار ڈالے بری امام کے میلے میں ظاہر ہوتے رہتے تھے، مگر جب سے یہاں میلے ٹھیلوں پر پابندی لگی ہے یہ دور پہاڑوں پر چلہ کشی کے لیے چلے گئے ہیں۔ سلطان محمود کے راولپنڈی کے علاقے میں مقامی راجپوتوں حکمرانوں اور دیگر مقامی حکمرانوں کے ساتھ تنازعات تھے۔ سلطان محمود نے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے اور علاقائی حاکمیت کو مضبوط کرنے کے لیے حملہ کیا۔ راولپنڈی ایک اہم تجارتی راستے پر واقع تھا جو کہ غزنوی سلطنت کے لیے اقتصادی فوائد کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ سلطان محمود نے راولپنڈی کو فتح کرنے کے بعد اسے اکبر آباد کا نام دیا۔ مغل دور میں راولپنڈی کا علاقہ بھی مغل سلطنت کا حصہ تھا۔ اس دور میں علاقے میں زرعی اور شہری ترقی ہوئی اور مختلف چھوٹے قصبے اور بستیوں کی بنیاد رکھی گئی۔
मुग़ल दौर में रावलपिंडी का इलाका ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ नहीं था, लेकिन इस दौर में होने वाली माशरती, सकाफ़ती और ज़रई तरक्यात ने इस इलाके की आइंदा तरक्की की बुनियाद रखी। सिख दौर में इंतज़ामी इस्लाहात की गईं और मुख्तलिफ़ इलाकों में नज़्म व नसक को बेहतर किया गया। रावलपिंडी में भी ये इस्लाहात नाफज हुई, जिससे इलाके की मईशत और नज़्म व नसक में बेहतरी आई। सिख हुक्मरानों ने इलाके में ज़रई तरक्की पर जोर दिया और ज़मींदारों को मजबूत किया। मिल्का सिंह ने रावलपिंडी को अपना हेडक्वार्टर बनाया और जल्द ही इर्द गिर्द का इलाका भी तस्खीर कर लिया और हज़ारा तक अपनी सरहदें फैला दी। मरी और कोहोटा के पहाड़ी इलाकों पर गखड़ कौम आबाद थी, जिन्होंने सिख राज के नाक में दम किया हुआ था। हरी सिंह ने उन्हें दबाने की बहुत कोशिश की, आखिर तंग आकर यह इलाका महाराजा कश्मीर गुलाब सिंह को दे दिया, जिसने एक गखड़ मारने पर 1 रुपया इनाम मुकर्रर किया। यूं गखड़ों की आबादी मिट कर रह गई। उसी दौर में गखड़ों ने खुद को कियानी कहलाना शुरू कर दिया। रंजीत सिंह का इख्तिताम भी दरियाए सुआं के किनारे मौजूदा हुमक और सहाला गांव के किनारे बरतानवी फौज से जंग में हुआ। रावल गांव तो मौजूदा रावल डैम की जगह पर आबाद था, जहां 2 कदीम मंदिर आज भी मौजूद हैं, लेकिन पिंडी का कस्बा नाला लई के किनारे पुराने किले के इर्द गिर्द वाक़ था। जब गखड़ सरदार झंडा को 1493 में यह इलाका विरसे में मिला, तो उन्होंने अपनी जागीर जो रावल गांव से पिंडी तक फैली हुई थी को मिलाकर रावलपिंडी कहना शुरू कर दिया। 17वीं सदी के वस्त तक जब सूफी बुजुर्ग शाह चंद चिराग रावलपिंडी को अपना मस्कन बनाते हैं, तो उस वक्त ये मौजूदा भावड़ा बाज़ार में 60-70 घरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी आबादी थी। अंग्रेज़ राज में रावलपिंडी के घने जंगलात को काट कर आबादकारी की गई और यहाँ ट्रेनों की लाइनें बिछाई गई, जिसके बाद शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। काबल के बादशाह शुजा और शाह ज़मान भी रावलपिंडी में ही पनाह गज़ीन रहे, जिनके पास कोई नूर हीरा था, जो बाद में रंजीत सिंह ने उनसे ले लिया। अंग्रेज़ों के दौर में डेनिज हाई स्कूल, मिशन हाई स्कूल, जिसे अब गार्डन कॉलेज कहते हैं, बनाए गए। रावलपिंडी की तारीख में 3 अनासर अहमियत के हामिल हैं। एक, जब यहाँ सूफी बुजुर्ग शाह चंद चिराग आए। दूसरा, जब यहाँ अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छावनी की बुनियाद रखी। और तीसरा, उस वक्त जब यहाँ पाकिस्तान के नए दारुल-हुकूमत की बुनियाद रखी गई। 2000 साल पहले भी गंधारा सिंध की तहजीब का एक जीता जागता मरकज़ था, और आज फिर तारीख ने जो अंगड़ाई ली है और इस्लामाबाद को पाकिस्तान का मरकज़ बना दिया है। यही नहीं, बल्कि यहाँ दुनिया की 2 बड़ी तजारती शाहराहों का मिलाप हो रहा है। एक चीन को मशरिक़ वस्ता से मिलाती है, तो दूसरी भारत और बांग्लादेश समेत जनूबी एशिया को काबल और मास्को तक ले जाती है। और आखिरी बात, जो इस्लामाबाद में मदफून 17वीं सदी के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी इमाम से मंसूब है। वो कहते थे, यहाँ एक शहर तमीर होगा जो दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बन जाएगा। लेकिन फिर एक दिन एक खौफनाक ज़लज़ले से वो शहर सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। शायद इससे पहले भी यहाँ कोई शहर रहा होगा जो अपना वक्त का मरकज़ रहा हो, लेकिन आज उसके आसार भी कहीं सुआं की मिट्टी तले दफन है।